بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رضوان ارشد، اور میں آپ کو اس پروگرام میں اسلام چینل اردو کے لندن اسٹوڈیو سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس پروگرام کے اندر ہم مزیدار قسم کے کھانے بھی بناتے ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ ایسی شخصیات بھی ہوتی ہیں جو آپ کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں، آپ کے کچھ سوشل ایشوز کے اوپر بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے میں چلوں گا سامیہ ڈار کے پاس، جو ہماری پروفیشنل کوک ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کو طرح طرح کی ریسپیز کے ساتھ مزیدار قسم کے کھانے بناتی ہیں۔ جی سامیہ، آج آپ ہمارے ناظرین کو کیا دکھا رہی ہیں؟ السلام علیکم۔ آج الحمدللہ دوسرا روزہ افطار ہونے کو ہے، تو آج کے روزے کے لیے ہم لوگوں نے ایک چکن پلیٹر بنائیں گے۔ اس میں ہم لوگ مسالہ تکہ، ہلدی تکہ اور اٹالین ہرب تکہ، 3 چیزیں جو ہے ہم لوگ وہ چکن پلیٹر میں ہوں گی۔ اس کے لیے میں آپ کو انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں، اس کے بعد I'll start marinating۔ سب سے پہلے ہم لوگ جو مسالہ تکہ ہے اس کے اندر جنجر گارلک پیسٹ، دہی، اگر آپ گریک یوگرٹ استعمال کر سکتے ہیں تو بیٹر ہے کیونکہ وہ تھوڑا تھک اور کریمی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کے جو نارمل مسالے ہیں، نمک، مرچی، اور اس کے ساتھ لیمن جوس۔ اس کے بعد ہم لوگ اس میں ڈالیں گے چاٹ مسالہ، آمچور، دھنیا پاؤڈر، زیرہ، رائی، سوکھا دھنیا، اور دوسرا ہم لوگ بنائیں گے ہلدی تکہ۔ اس کے اندر مسالے جو ہم لوگ ڈالیں گے دہی کے ساتھ جنجر گارلک پیسٹ، ہلدی کافی مقدار میں، لال مرچی، نمک، لیمن جوس، آمچور، چاٹ مسالہ اور زیرہ۔ اور اس کے بعد آخری والا، بچوں کو کافی دفعہ کچھ اسپائسی چیزیں پسند نہیں ہوتی، تو یہ ایک ہرب سٹائل کا ہم لوگ تکہ بنائیں گے۔ اس میں ہم لوگ ڈالیں گے مکسڈ ہربس، جس میں بیزل، تھائم، اوریگنو مکس ہے۔ اس کے ساتھ ہم لوگ ڈبل کریم اور لیمن جوس ڈالیں گے اور نمک، اور اس کے ساتھ آپ اگر پسند کریں تو تھوڑا آپ اس میں کریم چیز بھی ڈال سکتے ہیں۔ آج ہم لوگ اس میں موزریلا چیز ٹرائی کریں گے تو یہ بہت کریمی بنتا ہے، اور اس کو ہم لوگ ایک فلیٹ سرفیس پہ توے پہ فرائی کریں گے، شالو فرائی کریں گے۔ اس کو آپ گرل بھی کر سکتے ہیں۔ سو اس کی اب ہم میرینیشن شروع کرتے ہیں۔ جی سامیہ، آپ اپنی کوکنگ کو جاری رکھیے، اور شکریہ۔ یقیناً بہت سارے لوگوں کی طرح ناظرین مجھے بھی کچھ اسپائسی چیزیں پسند نہیں ہیں، اور یہ بڑا امتحان اور صبر کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب افطار کا وقت قریب ہو اور ساتھ میں کوکنگ ہو رہی ہو، ساتھ میں باتیں ہو رہی ہوں، تو یہ صبر کرنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر بھی بڑا ہے۔ تو میں آپ کو اپنے دوسرے مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر سولیسیٹر رومانہ کوثر صاحبہ، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر پرویز شیخ صاحب، جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور ان سے ہم بات کریں گے۔ آج کل کے معاشرے کے اندر کہتے ہیں کہ ہر بندے کو، خاص طور پر جہاں ہم برطانیہ کے اندر رہ رہے ہیں، تو ایک وکیل کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا رمضان کیسا گزرا ہے؟ آج دوسرا روزہ ہے۔ السلام علیکم۔ بس بہت شکریہ بہت بہت آپ لوگوں کا یہاں پہ ہمیں انوائٹ کرنے کے لیے، اور آپ کا جو رمضان پروگرام ہے اس میں جوائن کرنے کے لیے۔ تو میری طرف سے سب کو رمضان مبارک، اور الحمدللہ بہت اچھا گزرے۔ اس ویک تو تھوڑا آسان ہوگا کمپیئر ٹو نیکسٹ ویک، کیونکہ ٹائمنگ چینج ہوگی، پر تھوڑا لمبا ہو جائے گا۔ یس جی الحمدللہ اٹس گڈ۔ اچھا، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ دیکھیں، ہر فرد کی جو یہاں پر جاب کر رہا ہے یا بزنس کر رہا ہے، تو اس کی روٹین چینج ہو جاتی ہے رمضان کے اندر، اور جو خواتین ہماری بھی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ان کے لیے تو ایک اور جو ہے نا چیز ہوتی ہے۔ ایک تو وہ جاب بھی کر رہی ہوتی ہیں، ساتھ میں سحری کے وقت اٹھنا، چیزیں بنانا، پھر اس کے ساتھ بچوں کی لک آفٹر، اور پھر افطار کے اندر بھی جو ہے نا وہ ساری چیزیں کرنا۔ تو ہاؤ یو فیل ڈیورنگ دیز ڈیز؟ It's good, it's difficult, but we have to manage. لیکن اچھا لگتا ہے کہ یہ ساری ہم ڈفرینٹ روٹین میں آتے ہیں، بیکاز رمضان کا مزہ آتا ہے اس میں۔ سو اگر ہم کمپیئر کریں دوسری کنٹریز کے ساتھ، فار ایگزامپل پاکستان، تو وہاں پہ تھوڑی I believe ایزی لائف ہوتی ہے۔ سو اصل میں بہت سارے ہیلپنگ ہینڈ ہوتے ہیں، ہیلپنگ ہینڈس ہوتے ہیں، وہاں پہ کام کی ٹائمنگ بھی چینج ہو جاتی ہے۔ اگر آپ گورنمنٹ جاب میں کام کریں یا جو بھی ہے، ان کی رمضان کی اور سحری کی ٹائمنگ وہ الاؤ کرتے ہیں، وہ ڈفرینٹ روٹین ہو جاتی ہے، وچ از ویری ہیلپ فل۔ یہاں پہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، بیکاز یہاں پہ اوبیسلی جاب کی ٹائمنگس وغیرہ چینج نہیں ہوتی، سو وی ہیو ٹو ایڈجسٹ ٹو دا ٹائم۔
انشاءاللہ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم جو ہے جو ہمارے پاس ناظرین فوڈ تیار ہو رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ آخر پہ آپ کو دکھائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی میں اپنے اس اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ ماشاءاللہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں پر آئے. تو ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے سب سے پہلے تو آپ اپنا تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن دے دیں کہ کس طرح سے آپ یہاں سوسائٹی کے اندر ماشاءاللہ اپنی جو ہے سروسز دے رہے ہیں, ان پٹ دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے سب تمام لوگوں کو, دیکھنے والوں کو رمضان مبارک. جیسا کہ پتہ ہے کہ رمضان سال میں ایک دفعہ آتا ہے, بابرکتوں والا مہینہ ہے. اللہ نے ہمیں ایز اے انعام کے طور پر یہ مہینہ عنایت کی ہے, تو ہمیں تو اس مہینے کو بہت اچھی طریقے سے گزارنا چاہیے, اور بینگ اے مسلم ہمیں اس مہینے کا انتظار بھی رہتا ہے. ایسے ہی تو ماشاءاللہ سے اس سال ہمیں یہ رمضان دیکھنا نصیب ہوا. بہت سے لوگ ہیں جو اس دنیا میں نہیں رہے, ایسے ہی جو پچھلے سال تھے, تو ہم ان خوش نصیبوں میں ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس رمضان کی بابرکت کو سمیٹنے کا موقع دیا. جہاں تک ابھی سسٹر بھی بات کر رہی تھیں کہ رمضان ہر کنٹری کا ایک ڈفرینٹ فلیور ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. سو اگر ہم اپنے بیک ہوم کی بات کریں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, وہاں پہ ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہوتا ہے, اسپیشلی پاکستان اینڈ بنگلہ دیش بیکاز وہ مسلم کنٹری ہے. تو وہاں پہ ایک رمضان سے پہلے ایک سمہ بن جاتا ہے, ایسے ہی رمضان آنے سے پہلے ایک سمہ بن جاتا ہے. تو وہ لوگ اوبیسلی وہاں پہ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں, جو بڑے اہتمام کے ساتھ ماشاءاللہ. ایگزیکٹلی. تو وہ جو کمیونٹی ہوتی ہے, جو لوگ ہوتے ہیں, پیرنٹس ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, فیملیز, فرینڈ, یہ سارے انوالو ہوتے ہیں. یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. وہ ڈفرینٹ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کے بہت سے فرینڈس ہیں جو آپ کے نان مسلمس بھی ہیں. آپ جس جگہ پہ کام کرتے ہیں وہاں پہ بھی اسی طرح ہے, مکس کمیونٹی ہوگی. کچھ لوگ روزے میں ہوں گے, کچھ لوگ روزے میں نہیں ہوتے ہیں, کچھ لوگ آپ کے سامنے کھا رہے ہوتے ہیں, آپ نہیں کرتے. تو بہت ساری چیزوں کا پھر خیال کرنا پڑتا ہے. تو یہ میرے حساب سے یہاں پہ روزہ رکھنا یا رمضان گزارنا ایک زیادہ امتحان ہے ہمارے میرے حساب سے. جی بالکل. اور ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اللہ سے یہ امید بھی رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں, مطلب اللہ تو ہے, روزے کا اجر تو اللہ نے ویسے ہی محفوظ رکھا ہے نا. دیکھیں کہ ہم بہت ساری نیکیاں جب انسان کرتا ہے تو اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس کا کیا ثواب ہے, لیکن روزے کا ثواب اللہ نے محفوظ رکھ دیا ہے. تو آپ کی بات سے میں تو یہ نتیجہ اخذ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں دوسروں کی نسبت جو دیار غیر کے اندر ہیں, غیر مسلم معاشرے کے اندر, ان کو اجر زیادہ دے گا انشاءاللہ میرے حساب سے. کیونکہ ہمیں دیکھا جائے, کیونکہ پریکٹیکلی ہم یہاں وقت گزار رہے ہیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے. اب ایسے کنٹری میں جہاں پہ رمضان میں مارننگ ٹائم اور ڈے ٹائم میں ساری چیزیں کلوز ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو ایک فیل بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو ہوٹلز وغیرہ سارے کلوز ہوتے ہیں. یہاں پہ ایز اٹ از نارمل چیزیں چل رہی ہیں. اسی نارمل روٹین میں آپ کو اپنے آپ کو آؤٹ آف دی سڈن چینج کرنا ہے, اور چینج کر کے آپ کو اس حساب سے چلنا ہے جو رمضان کی ریکوائرمنٹ ہے, جو روزے کی ریکوائرمنٹ ہے. اور جیسے رومانہ بتا رہی تھی کہ ظاہر ہے جو جاب کرتے ہیں لوگ, ان کا ٹائم ٹیبل تو وہی رہے گا, وہی رہتا ہے. اگر کسی نے قیام اللیل کرنا ہے, رات کو تراویح پڑھنی ہے, قرآن پاک تہجد پڑھنی ہے, تو لیکن صبح اس نے جاب پر بھی جانا ہے. اسی ٹائم ذرا ہم تھوڑا سا دلچسپی کے سوالات کی طرف جاتے ہیں اور آپ سے آپ کے بچپن کی یادوں کو چھیڑتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ آپ نے پہلا روزہ کب رکھا تھا؟ جی مجھے یاد ہے. اور کیا فیلنگ تھی اور کیسے رکھا تھا, اور وہ آپ کا پورا روزہ تھا یا جس کو ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ چڑی روزہ تھا, اس طرح کی کیفیت تھی؟ جی مجھے یاد ہے کہ جب بچپن میں جب شروع کیا تھا رمضان, تو اس ٹائم یہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ آپ 12 بجے تک کھول سکتے ہیں روزہ. جو آج کل آئی تھنک چھوٹے بچوں کو بھی یہی بولتے ہیں, جسٹ ٹو گیٹ دم اے فلیور, جسٹ ٹو گیٹ دم ایکسپیرئنس. سو مجھے یاد ہے ایسا ہوتا تھا. لیکن یہاں پہ یو کے میں ہم نے وہ سمر کے بھی روزے رکھے ہوئے. سو مجھے اتنا یاد ہے کہ جو لانگسٹ پوری کنٹری ورلڈ میں لانگسٹ روزے ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے رکھے ہوئے. سو اس ٹائم بھی ہمارا اسکول کی روٹین تھی یا اب کالج میں تھے, تو وہ بھی ہم نے مشکل ٹائم دیکھا. لیکن ہم نے جو ونٹر کے روزے ہیں وہ بھی دیکھے ہوئے. سو میں تو ویسے جب یہ روزے آ رہے تھے میں یہ سوچ رہا تھا کہ انشاءاللہ تھوڑا سا وقت آئے گا جب ہم ونٹر کے روزے بھی رکھیں گے, چھوٹے چھوٹے روزے جو ہیں. جی اس ٹائم کا مجھے یاد ہے ہم اسکول سے آ رہے ہوتے تھے اینڈ دین مغرب ٹائم ہو جاتی ہے. آپ کو کبھی یہ یاد ہے کہ آپ کی جو گرینڈ مدر تھی, نانی یا دادی, جن کے ساتھ آپ نے وقت گزارا ہو بچپن میں, تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے انہوں نے آپ کو کہا ہو کہ بیٹا یہ روزہ رکھنا ہے, اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے, ہم کیوں رکھتے ہیں, وہ ایسی باتیں کہ جس سے نا وہ سارا بچپن کی تاریں جو چھڑ جاتی ہیں؟ ایسا I was fortunate enough to
be in Pakistan. मैंने कभी पाकिस्तान में रमज़ान नहीं देखा. सही है. So I've spent We wish my कि चलें ज़िंदगी में कोई रमज़ान आप वो वहाँ पे गुजारेंगे. So it would have been nice, but yes, जो हमारे यहाँ पे फैमिली सर्कल था उनके साथ काफ़ी बातें सुनने को मिलती हैं, एडवाइस लोग देते हैं एंड उनसे हम सीखते हैं. So रमज़ान की अहमियत एंड स्टफ हम उनसे सीखते हैं. वो बातें मुझे याद है. मैं यकीन से कहता हूँ डॉक्टर साहब के पास तो बहुत सारे वाक़यात होने हैं बचपन के जो है ना. डॉक्टर साहब आप किस इलाके से बिलोंग करते हैं, पहले मुझे ये बताएं, फिर मैं उस हिसाब से कुछ जो है ना चीज़ निकालूंगा. मैं पाकिस्तान का एक जो सबसे बड़ा शहर कराची, अच्छा, मेरा कराची से ताल्लुक है. तो और ज़ाहिर है शहर के अंदर आप रहे हैं तो शहर और देहात का भी एक कल्चरल फ़र्क होता है ना. बहुत डिफरेंस है. और कराची को तो वैसे भी रोशनियों का शहर कहा जाता है और रमज़ान मुबारक ना इंशाल्लाह दोबारा अल्लाह ने चाहा तो वो रौनकें बहाल होंगी. तो डॉक्टर साहब आपको याद हो कि बचपन के अंदर आपने पहला रोज़ा कब रखा था और उसकी कोई ऐसी चीज़ जो आप उसको रिकॉल कर सकें? अच्छा, अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत क्लियरली याद नहीं है. हाँ, ये ज़रूर याद है कि पहला रोज़ा मुकम्मल रखने से पहले कई रोज़े रखे हैं जो कि हाफ डे है. सही है. 2 घंटे से शुरू करें, फिर हाफ डे, फिर वो 3-4 बजे तक और देन इस तरह. लेकिन यस, मुझे इतना ज़रूर याद है कि मेरी ग्रैंड मदर जिन्हें हम नानी कहते थे वो साथ रहा करती थी और तो वो उनकी वजह से या उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया, बहुत ख्याल रखा. रोज़ा जिस दिन जब रोज़ा पहले शुरू में रखे गए थे ना तो इस तरह उन्होंने वो ट्रीट करती थी जिस तरह पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ. वो बहुत बड़ा यानी ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या होने वाला है. तो वो ये मुझे चीज़ याद है कि बहुत बड़ी चीज़ काउंट होती थी कि बच्चा पहला रोज़ा रखने जा रहा है, क्योंकि उस ज़माने में रोज़े की अहमियत भी बहुत ज़्यादा होती थी. और ये मुझे याद है कि शायद 11-12 या शायद 10-11 ये एज होगी जब आपने पहला रोज़ा बिल्कुल रखा. और उस वक्त से इंशाल्लाह अल्लाह ने हिम्मत भी दी है तो इंशाल्लाह हमेशा रखी है. बिल्कुल इंशाल्लाह कभी अल्लाह ने हिम्मत दी और अल्लाह ने सेहत दी अभी तक और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हिम्मत दी. मैं आपको इंशाल्लाह एक दो और चीज़ें भी बताऊंगा. हम चलते हैं सामिया की तरफ भी और उनसे अपडेट लेते हैं कि इस वक्त जो हमारा स्टूडियो का नाज़रीन किचन है उसकी खुशबू तो हम तक पहुंच रही है, लेकिन अब आपको भी पता चले कि सामिया इस वक्त आपके लिए क्या बना रही है. जी सामिया. हमारे टिक्का की मैरिनेशन तीनों की हो चुकी है. मसाला टिक्का, हल्दी टिक्का और वो टिक्का बिल्कुल रेडी है. इसको हम लोग तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे और उसके बाद कुक करेंगे. उतनी देर में हम लोग अपना ड्रिंक रेडी कर लेते हैं. गर्मी हो या प्यास जब ज़्यादा लग रही हो तो सिकंजवी बहुत शौक से पी जाती है, तो आज हम लोग सिकंजवी बनाएंगे. उसके लिए आपको चाहिए पानी, लेमन, लाइम जूस भी डाल सकते हैं, तुख मरैया या जिसको हम लोग बाजल सीड्स बोलते हैं. इसको 5 मिनट पानी में भिगो के रखेंगे. उसके बाद हम लोग इसके अंदर क्रश्ड आइस, लेमन जूस और लाइम जूस डालेंगे. कुछ लोग इसमें नमक डालना पसंद करते हैं, कुछ लोग चीनी डालना पसंद करते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आज हम लोग चीनी से बना रहे हैं इंशाल्लाह. और ये जो शिकंजवी का इन्होंने एक तज़किरा किया तो इसके साथ भी डॉक्टर साहब यकीनन आपकी भी और हम सब की यादें में बसता है कि जब हम स्कूल या कॉलेज वगैरह में जाते थे तो वहाँ पर ठेले लगे होते थे, रेहड़ियाँ लगी होती थी और उसके अंदर वो लिखा होता था शिकंजबीन. यानी हम तो पंजाबी के अंदर या वैसे एक रूटीन के अंदर शिकंजवी कह देते थे, लेकिन वो असल जो लफ्ज़ उसका था शिकंजबीन. और उसके साथ साथ लाल शरबत और गर्मियाँ हों तो फिर वो गोले बर्फ़ वाले. यानी अभी वाक़या नव सफ़र शुरू हो गया डॉक्टर साहब के जो अफ्तार के वक्त के करीब है और ये खाने पीने की चीज़ों का तज़किरा हो गया. डॉक्टर साहब आपने तज़किरा किया कि तकरीबन 10-11 साल की आपकी एज होगी जब आपने रोज़ा रखा है, तो मुझे उससे ना एक चीज़ याद आ गई. अल्लाह गरीक रहमत करे, मेरी जो नानी थी उनको जन्नत में आला जगह दे. तो वो आम दिनों के अंदर भी ज़ाहिर है जो बुज़ुर्ग हमारे होते हैं वो रोज़मर्रा के कामों से फ़ारग होकर कुरान पाक की तिलावत और ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन रमज़ान के अंदर उनका अहतमाम बड़ा ज़बरदस्त हो जाता था. यानी उन्होंने अपने लिए वक्त मुख्तस किया होता था कि जब उन्होंने दूसरे लोगों के काम करने, दूसरे लोगों से मुराद घर के काम, सारी चीज़ें, और लेकिन उसके अलावा कुरान करीम की तिलावत और फिर बड़ा कुरान पाक जो है ना माशाल्लाह होता था. डॉक्टर साहब आपसे भी गुफ्तगू जारी रहेगी, रुमाना कौसर साहब आपसे भी जारी रहेगी. सामिया से हम जो है ना मुख्तलिफ जो डिशें बन रही हैं उससे इंशाल्लाह अफ्तार भी करेंगे. हम ब्रेक पर जा रहे हैं. ब्रेक के बाद एक सरप्राइज़ है आपके लिए, आप कहीं ना जाइएगा और सरप्राइज़ से मिलिएगा. मिलते हैं एक ब्रेक के बाद.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رحمت رمضان میں میں ہوں آپ کا میزبان سہیل زرار خلش. بہت بہت شکریہ رضوان بھائی, ماشاءاللہ بہت اچھا سرپرائز آپ نے دیا. دوستو گفتگو کا سلسلہ جاری تھا, رضوان بھائی نے جہاں تک اس کو پہنچایا تھا اس سے آگے لے کے چلیں گے, لیکن پہلے چلتے ہیں سامیہ کی طرف, دیکھتے ہیں کہ سامیہ کیا کر رہی ہے. جی سامیہ. ہمارے چکن کے تینوں مکسچر ریڈی ہیں. ہم لوگ اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے چکن کو ہم لوگوں نے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور 5 منٹ اور رکیں گے. اس دوران ہم لوگوں نے اپنی سکنجوی یا سکنجبین, کافی لوگ ڈفرینٹ طرح سے بولتے ہیں, ریڈی کر لیے. اس میں ٹھنڈا پانی, چینی, لیمن جوس, لائم جوس اور فریش لیمن بھی سکویز کیا ہے. اس کے ساتھ آپ تھوڑے آئس کیوبس ڈال سکتے ہیں. آج کل مارکیٹ میں کافی اچھے ڈفرینٹ اسٹائل کے کیوبز ملتے ہیں جو دکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں, تو وہ بھی کیوبز اس کے اندر ڈالے ہیں. اور ہم لوگوں نے آج چینی کے ساتھ بنایا ہے اس کو, سو یہ بھی ریڈی ہے. اور یہ جو ہم لوگوں نے تخمرہیاں بھگو کے رکھا تھا وہ بھی بالکل بھیگ چکا ہے, اس کو بھی آپ بیچ میں ڈال دیجئے اور یہ آپ کی سکنجوی اب ریڈی ہے. اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں کی آج تیسری آئٹم جو کافی لوگوں پاکستان میں اسٹریٹ فوڈ کی طرح پسند کی جاتی ہے, شکرگندی چاٹ. سو اس کے لیے آپ کے پاس آپ نے سویٹ پوٹیٹو کو بوائل کر لینا ہے. اس کے بعد ہم لوگ اس کے اوپر ڈفرینٹ مسالے اور پیاز, مرچی, دھنیا سب کاٹ کے ساتھ ڈالیں گے. اس کے ساتھ ہم لوگ اس کے اوپر املی اور کھجور کی چٹنی اور چاٹ مسالہ ڈال کے اس کی یہ چاٹ ریڈی کریں گے. واہ واہ, کیا زبردست چیزیں بن رہی ہیں, بہترین قسم کی. اور شکرقندی کی چاٹ دیکھ کر تو بس ایک ظاہر ہے اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتے. دوستو ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنا ایک ارادہ بناتے ہیں اور ایک اللہ کا ارادہ ہوتا ہے, اور کبھی کبھی جو ہے وہ کبھی کبھی کیا ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کے ارادے ہوتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. ہم اپنے گھر سے نکلے تھے لگ بھگ 3 گھنٹے پہلے, اپنے گھر سے اگر نکلتے تو مینچسٹر تک پہنچ چکے ہوتے ہیں, لیکن ایسٹ لندن پہنچنا, لندن سے پہنچنا آپ کو پتہ ہے ٹریفک اس قدر, اور آج بارش اس قدر طوفانی بارش تھی کہ کئی مقامات پر تو مجھے ایسا لگا کہ میں کراچی میں گھوم رہا ہوں کہیں, کہ وہ انڈر پاسز میں اتنا پانی جمع تھا. لیکن اللہ کو منظور تھا کہ آج پہنچے ہیں. رحمتوں کا, برکتوں کا یہ مہینہ ہے. اس مہینے میں آپ سے جس قدر جتنی زیادہ بات ہو سکے, جتنی دفعہ آپ سے دعائیں لے سکیں, آپ تک دعائیں پہنچا سکیں, اور ہمیں کیا چاہیے. ہمارے دونوں مہمان جو میرے بہت اچھے دوست ہیں دونوں, اور دونوں کے ساتھ بہت اچھی میٹنگز بھی ہو چکی ہیں. پرویز بھائی بھی یہاں موجود ہیں, ڈاکٹر پرویز شیخ صاحب, رومانہ کوثر صاحبہ دونوں موجود ہیں. آپ دونوں بھی پہنچ گئے, بارشوں میں پھنسے, کیا رہا آپ کے بھی سچویشن تو یہی رہی. آپ تو گاڑی میں بارش میں بیٹھے ہوئے تھے بہت دیر سے, پھر میں نے کہا بھائی آ جائیں. جیسا آپ نے کہا طوفانی بارش تھی, اگر میں نکلتا جسٹ فار 1 منٹ کے لیے تو میں پورا ویٹ ہو جاتا. سو آئی واز ویٹنگ ان سائڈ اینڈ تھوڑا سا ویٹ کر رہا تھا کہ بارش کم ہو تو میں باہر نکلوں. اچھا ویسے میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ تو ہلکا پھلکا ہی ہوتا ہے, گپ شپ لگتی ہے. تو اب آپ دونوں ایسے شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جن سے رمضان کے حوالے سے بہت سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں. مطلب مثال کے طور پہ رمضان میں سیاست کیسی چلتی ہے بھائی؟ رمضان میں سیاست اس ملک میں تو ایز نارمل. اچھا ٹھیک ہے, یہ اگر پاکستان ہو تو چینج, افطار پارٹیاں چل رہی ہوں. ہاں جی بالکل چینج ہو جاتی ہے. یہاں پہ ہر چیز روٹین پہ ہوتی ہے, نارمل ہوتی ہے. ہاں یہ کہ اگر آپ کی جو گیدرنگ ہوتی ہے, اگر وہ آپ کے فرینڈس مسلمس ہیں تو اوبیسلی تھوڑا سا آپ, یہاں پہ بھی ہوتا ہے جو فیملیز میں, جس طرح ہمارے گھر میں ایون کہ ہم لوگ بھی فیملیز ایک دوسرے کو بلاتی ہیں افطار ڈنر پہ, تو سم ٹائم ہمارے گھر میں ہوتا ہے اسی طرح, ٹرن بائی ٹرن ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو تھوڑا بہت فلیور تو یہاں پہ بھی ہمیں مل جاتا ہے. اگر آپ کی تھوڑا بہت نہیں, بہت زیادہ ملنے لگا ہے فلیور اب, یہاں زیادہ مزہ آتا ہے, اس قدر لطف آتا ہے. رومانہ آپ بائی پروفیشن آپ سالسٹر ہیں, لیکن آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, بہت اچھا سارا آپ کام بھی کرتی ہیں, تو آپ کا کام بھی حرج ہوتا ہوگا اس رمضان میں؟ اتنا نہیں, بیکاز ٹائمنگ جو ہوتی ہے وہ سیم ہی رہتی ہے. اب جیسے آج دن ڈیورنگ دا ڈے میں کورٹ میں تھی, سو کورٹ میں اگر کوئی ہیئرنگ ہو یا کلائنٹس کے ڈیڈ لائنس ہو وہ چلتی رہتی ہیں. سو جو کام ہوتا ہے وہ اپنی طرف ہوتا ہے, اس پہ کوئی ڈفرینس نہیں پڑتا ہمیں رمضان میں. سو اگر کسی کی ہیئرنگ ہے یا ڈیڈ لائن ہے یا اپیل ہے, ہم کچھ بھی کر رہے ہوں, جو ہوم آفس کا جو کام ہے وہ نہیں رکتا. ایگزیکٹلی, سو وہ ہم روٹین پہ ہی کرتے رہتے ہیں. لیکن اٹس نائس کہ ایوننگ شام کو ہم فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں. افطار جیسے گیدرنگ کا ہے, اور یہ بڑا ڈفرینٹ ایک یونیک ایکسپیرینس سب جگہ ہوتا ہے رمضان میں. خاص کر ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ظاہر فیملیز ویسے تو شاید ملاقات ہوتی ہے, ملتے ہی ہیں, لیکن ایک مخصوص وقت مل جاتا ہے افطار کے ٹائم, سب جمع ہو جاتے ہیں, سب بیٹھ جاتے ہیں, وہ بڑا ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. جی ڈیفینیٹلی, یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم افطار سے پہلے گھر پہنچیں,
फैमिली डिफरेंट फैमिलीज़ को इनवाइट करें, स्पेशली वीकेंड पे जब आप फैमिलीज़ के साथ मिल सकते हैं, आप किसी को बुला, घर में कोई आ जाए तो वो अच्छा लगता है कि सब मिल के इवन जो फैमिली गैदरिंग होती है तो हम मिल के कुकिंग भी करते हैं या इफ्तार, सब वो अच्छा लगता है। आपने तो मेरा ख्याल है बचपन भी यहीं गुजारा है जी, और इल्फर्ट के इलाके में ही थी आप? यहीं ईस्ट लंदन जी, ईस्ट लंदन में। जी। तो ईस्ट लंदन का जैसे रमज़ान आजकल होता है, पहले भी ऐसे ही होता था? बिल्कुल नहीं। अच्छा, यहाँ बड़ा पे different बहुत होगा। डिफरेंट था, बहुत ही डिफरेंट। यहाँ पे आजकल तो जैसे स्ट्रीट फूड बहुत मिलता है, अपना हलाल खाना जो फूड होता है, रेस्टोरेंट्स बहुत है यहाँ पे। इवन रेस्टोरेंट्स में भी अब इफ्तार, फॉर एग्जांपल हाँ, इफ्तार इफ्तार, बफेज सहरी, होते इफ्तार, हैं, दोनों चीज़ें सहरी हो रही भी हैं, मिलती है अब। पहले बिल्कुल ऐसा नहीं था, यहाँ पे तो दूर दूर आपको ढूंढना पड़ता था कोई हलाल रेस्टोरेंट हो। तो पहले बचपन में तो हम खुद ही घर में मतलब ज़ाहिर है वो पकाते थे। मखसूस लोग थे भाई। जी। आप अगर बचपन में आते 26-27 साल तो हमें भी हो गए लंदन में, और हमने भी उस वक्त देखा था कि एक रौनक थी। जैसे आप ग्रीन स्ट्रीट पे आपकी रिहाइश, आप वहीं उसी एरिया में काम भी आपका सब कुछ है, वहाँ एक हमेशा से रौनक, मैंने तो 26 साल से तो देख रहा हूँ, हो सकता है उससे पहले ना हो। आप भी ऐसी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वहाँ जी पे? जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरह इन्होंने कहा सिस्टर ने कि पहले अब में बहुत फ़र्क है। यस, ग्रीन स्ट्रीट तो आपको पता है पूरे लंदन में मशहूर है इंडियन और पाकिस्तानी कुजीन के हवाले से, ड्रेसेस के हवाले से। लेकिन ये जो जिस तरह जो स्पेशली चाट, छोले, समोसे, ये पहले इस तरह नहीं हुआ करती थी जिस तरह अब सेल होती हैं, सेल आउट होती हैं। इस वक्त अगर आप फॉर एग्जांपल यस्टरडे की बात है, अगर आप ग्रीन स्ट्रीट गुजरे तो आपको थोड़ी देर के लिए ये गुमान होता है कि शायद आप पाकिस्तान में। हाँ बिल्कुल, वहाँ तो बिल्कुल ग्रीन वही स्ट्रीट बिल्कुल ऐसे ही सिचुएशन लगता है। है। इसी तरह छोटे छोटे शॉप्स केबिन टाइप के बने हुए हैं, और वो समोसे, चाट, छोले, कबाब रोल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एशियन। अच्छा, ये लेकिन एक और चीज़ है ना, देखिए मैं थोड़ा सा एक और चीज़ बात करता हूँ। दोस्तों, मैंने अभी पढ़ा, अशफाक अहमद साहब ने लिखा कि वो एक जहाँ काम करते थे, कहीं जो जापानीज़ उनकी कुलीग थी, उसको उन्होंने बड़ा खुशी खुशी बताया कि हमारा जो है ना अब कल से रमज़ान शुरू हो रहा है। तो उन्होंने कहा वाह बड़ी अच्छी बात है, इस रमज़ान में क्या करते हैं आप? उन्होंने कहा हम जो है फास्टिंग करते हैं, हम उसमें एहतियात करते हैं कि हम झूठ ना बोलें, हम सच बोलें, कम ना तोलें, ईमानदारी से काम करें, सिला रहमी से पेश आएँ, और हक़ानियत की बात करें, सच की बात करें, नाप तोल में कमी ना करें। ये सब हम करते हैं। कहेंगे यार तुम लोग तो बड़े अच्छे हो, बड़े खुश नसीब हो। उन्होंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा ऐसे कि तुम्हें तो सिर्फ 1 महीना करना होता है, हम तो सारा साल करते हैं। तो ये पैमाने जो हमारे यहाँ एक चेंज होते जा रहे हैं ना, ये बड़ा मसला है। तो मैं ये पूछना चाहता कि वो बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, खाना पीना हम लोग करते हैं, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं, रोज़े का मतलब तो खाली पेट रहना तो नहीं है ना, खाली जो मामला ज़नोशो है उससे तो आपको बचना नहीं है, बाकी चीज़ें भी हैं ना। जी, मैं इस सिलसिले में सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस कंट्री में मैं तकरीबन 28 ईयर से हूँ, और चले अगर मैं 10 साल पीछे चला जाऊँ तो एक कुछ कहा जा सकता है, लेकिन फॉर लॉन्ग कई सालों से, डेकेड्स मैं कह सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में इतनी हमें लिबर्टी है, आज़ादी है कि हम अपने सारे काम जैसे हम पाकिस्तान में करते थे उसी तरह हम करते हैं। तरावियाँ हो गई, नमाज हो गए, अजान, रोज़े, बल्कि अब तो पार्क में ईद हो रही है, हम लोग पार्क में ईद कर रहे होते हैं। बहुत बड़े ईद की नमाज कई सालों से ईस्ट लंदन में डिफरेंट पार्क्स में होती है, और वो जो समा होता है वाकई वो समा फील होता है कि यस टुडे देयर इज़ अ ईद। ये पहले नहीं हुआ करती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस कंट्री का हम शुक्र भी अदा करते हैं। ये जो पॉलिटिशियन हो गए और यहाँ के जो लोग जो मैनेज करते हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इतनी फैसिलिटी दी कि, और इस ईस्ट लंदन में इतने मॉस्क हैं कि शायद लंदन के किसी एरिया में नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हर 5 दिन में 10 मिनट के बाद आपको एक मॉस्क मिलेगा, वेल मैनर्ड और वेल मैनेज। तो हर मस्जिद में। ये रुबाना आपका, क्योंकि आपने जैसे कहा कि आपका तो बचपन यहीं गुजरा और आपने ये देखा, लेकिन पाकिस्तान की ईद का कुछ एक्सपीरियंस रहा आपको? पाकिस्तान में रमज़ान मनाया आपने कभी? मैंने कभी नहीं बनाया। अच्छा, कभी नहीं किया आपने? तो मैं ये इनसे ज़रूर परवेज़ भाई हम लोगों ने बचपन में बड़ा एंजॉय किया रमज़ानों में। ढोल वाले भी आते थे, सुबह उठते थे, वो बिच्चुक पाला भी खेलते थे सड़कों पे, सहरी के बाद जाके क्रिकेट भी होती थी। स्कूलों की छुट्टियाँ के ज़माने में हमने छोटा सा, जब इस ज़माने में छुट्टियाँ भी आ गई थी तो वो भी अच्छे रहता था। फिर तरावी का इंतज़ाम होता था, सारे दोस्त मिल के जाते थे। छुट्टी उस ज़माने में हमें घरों से भी छूट मिल जाती थी कि ठीक है भाई तरावी पढ़ने लड़के का। तो कैसा रहता था आपका वो? सर आपने क्या याद दिला दिया, 2-4 जुमले आपने बोले, मैं पीछे चला गया। जब जिस तरह मैंने कहा 10-11 साल की उम्र में रोज़ा रखना शुरू किया, तो वहाँ पे जो पेरेंट्स होते, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इनकरेज करते थे, बहुत ज़्यादा। तो मुझे याद है कि रोज़ा रखने के बाद 12 तक तो सूरत हाल बड़ी टफ हुआ करती थी,
اس کے بعد 3-4 بجے کے درمیان مجھے یاد ہے کہ امی شروع ہو جاتی تھی کچن میں اہتمام کرنا، اور پراپر ایک نہیں کتنی ڈشیں بنتی اور تھیں. گرمی شدید. ہاں تو میری جو نانی اور امی تھی وہ مجھے یہ کہتی تھی بہلانے کے لیے یا آپ کی کنسنٹریشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، وہ کہتی تھی ہم جو کہہ رہے ہیں آ کے ہیلپ کرو ہماری. ہاں اب اس ہیلپ کرنے کے چکر میں وہ ٹائم اس طرح گزرتا تھا کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ٹائم ہو گیا. تو مجھے یاد ہے کہ میں امی کے ساتھ ہیلپ کیا کرتا تھا کہ یہ اٹھا دو، یہ کر دو، ایسا کر دو، ویسا کر دو. تو اس میں ٹائم بہت اچھا گزرتا ہے. وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ تو آپ بھی کرتی ہوں گی میرے خیال ہے، ہیلپ کرنا. وہ حصے بانٹتے تھے، ہمیں تو پتہ نہیں، ہم لوگ پاکستان میں حصے بانٹتے تھے گھروں میں لے جا کے افطاری. آپ لوگ بانٹتے تھے یا بچپنے میں؟ جی ہم ایسے کرتے تھے، ہم باریاں لگاتے تھے. آج برتن کون دھوئے گا، آج فروٹ چاٹ کون بنائے گا، ڈفرینٹ چیزیں ہم کہتے تھے آج یہ ٹاسک یہ کرے گا. آپس میں مل کے کرتے تھے تو اس طرح اچھا لگتا تھا. صحیح. کچھ چیزیں ہیں جو میں مس کرتا ہوں. ابھی جس طرح آپ نے سوال پوچھا نا یہاں اور وہاں میں اور یہاں کس طرح، پاکستان میں ایک تھوڑا سا ماحول بن جاتا ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے. اور اوبیسلی یہ فالٹ اس ملک کا نہیں ہے. میں ابھی اس سے پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ اس ملک کا بہت شکر ہے کہ ہمیں اتنی آزادی ہے اور ہم ہر طریقے سے سارے کام کرتے ہیں. صحیح. جو سحری کا ٹائم ہوتا تھا ایک سمہ بنتا ہے کہ مسجدوں سے اذانیں ہیں یا مسجدوں سے سحری سے پہلے نعت خوانی ہو رہی ہوتی تھی. مجھے یاد ہے میں خود اٹھ کے جا کے مسجد جا کے نعتیں پڑھا کرتا تھا اب سحری سے پہلے. اسی طرح افطار سے پہلے آپ کو ایک سمہ بن جاتا ہے. تو اس کے بعد ہمیں ایک موقع ملتا ہے کہ سارے جو کہ اسلام کی ایک ایسنس بھی ہے روزے کی، کہ ساری فیملی ایک جگہ بیٹھ کر دعائیں کرتے ہیں. ہم 10 منٹ 15 منٹ پہلے بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے سامنے فوڈز رکھے، ہم کھاتے نہیں ہیں، ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے آپس میں باتیں کرنے کا. تو وہ چیزیں تو یہاں پہ بھی ہیں، لیکن وہ جو ایک ایٹماسفیئر بنتا ہے وہ انفارچونیٹلی مس ہے اس ملک میں ابھی تک. اچھا کچھ چیزیں تو آپ نے صحیح کہا کہ مس ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اب ہم اس ماحول میں ڈھل گئے. یہ تو چلے یہاں بورن براٹ اپ ہو گئی سب کچھ، ہم 26-25 سالوں میں ہم لوگ یہاں ایسا ڈھل گئے. میں پچھلے دنوں پاکستان میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ 25-26 سالوں میں شاید ایک آدھ دفعہ رمضان میں نے پاکستان میں گزارا ہوگا میں نے بھی، اور وہ مجھے صحیح معلوم ہے، سوری ٹو سے، لیکن بہت مزہ نہیں آیا. اس لیے کہ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم یہاں روٹین میں تھے، ہم یہاں تراویحیں پڑھتے تھے، مسجدوں میں ریگولر اپنا حصہ ڈالتے تھے جو بھی ڈال سکتے. وہاں ہم اس طرح نہیں ڈال پائے کیونکہ فیملی تھی، روزانہ کسی کا جمع ہونا ہے. اب وہ جو اجتماعیت کا مزہ آتا ہے یہاں، اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ایک لطف دیا ہوا ہے ہم سب کو، وہ بالکل ہی الگ ہوتا ہے. پھر یہاں اس طرح چھٹیاں نہیں ہوتی، یہاں اس طرح وہ ماحول نہیں ہوتا. وہ ماحول جو ہم کریٹ کرتے ہیں اس کا ایک الگ لطف ہوتا ہے، وہ ایک الگ رہتا ہے. اچھا تو روبانہ آپ کچھ کلائنٹ وغیرہ کو بھی چھوٹ دیتی ہے رمضان میں کہ بھائی چلو کم کر لیا جائے، کچھ کم ٹائم زیادہ دے دیا جائے اور وقت کم لگایا جائے اور کام زیادہ کر لیا جائے؟ میرا ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ کلائنٹس کو مطلب ہم اچھی سروس دیں، ان کو اچھی طرح لک آفٹر کریں. کچھ لوگ کلائنٹس ہوتے ہیں کہ مطلب کوئی مشکل میں ہو تو ہم جیسے پرو بونو کیسز بھی کرتے ہیں، تو اس طرح ہم کوشش کرتے ہیں کسی کو کوئی مشکل میں ہو تو ہم ان کی مدد کریں. تو یہ اچھا لگتا ہے کہ ہم اس قابل ہیں. اچھا یہ ایک ذریعہ بھی ہے نا، دیکھیں اگر آپ اپنی سروسز اچھی دیں کسی کو بھی، کلائنٹس کو یا جو بھی آپ کا سروسز جس کو بھی آپ دے رہے ہیں، تو وہ آپ کس سے پوچھے گا کہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، کیا دین ہے، تو وہ ایک دین کی تبلیغ کا حصہ بھی بن جاتی ہے. جی ضرور پوچھتے ہیں لوگ. اور اپنے بھی مذہب کے لوگ ہوتے ہیں بہت جن کو کافی مشکل ہو فیس کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے کام کے تھرو میں کسی کی مدد کر سکتی ہوں. بہت اچھی بات ہے. اچھا پرویز بھائی، کیونکہ آپ کی بھی فیلڈ ایجوکیشن اور آپ دوسری فیلڈز میں رہے، مختلف آپ کا بھی تعلق رہا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رمضان کا تو احترام کرتے ہیں، ظاہر رمضان کا احترام تو اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن یہ رمضان ہماری جو بھی فیلڈ ہو اس میں ایک تبلیغ کا ذریعہ بھی بنتا ہے. کیونکہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں 80-85 بلکہ 90% لوگ دوسرے جو غیر مسلم ہیں، ہم تو بہت تھوڑی تعداد میں ہیں یہاں پہ. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم اپنے گڈ جیسچر سے لوگوں تک کم سے کم دعوت تو پہنچا دیں. بھائی قبول کرنا نہ کرنا اور توفیق دینا تو اللہ کا کام ہے. جی بالکل آپ نے صحیح بات صحیح کی. دوسرے ملکوں میں یا غیر ملکوں میں رہنے کا کچھ ایڈوانٹیج بھی ہے، اوبیسلی کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. تو ایڈوانٹیج اس حساب سے ہیں، ایک نہیں کئی ہیں، کہ آپ اگر اپنے فیل سے، کول و فیل سے، اپنی ایٹیٹیوڈ سے، اپنی بیہیویئر سے اگر آپ شو کرتے ہیں کہ جی یہ جو منتھ گزر رہا ہے یہ رمضان ہے اور آپ نے اسی طرح گزارنا ہے، تو جو نان مسلمس آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے فرینڈس یا آپ کے کولیگ، وہ دیکھتے ہیں اور وہ اگر وہ چیز اچھی ہوتی جو کہ ہے تو وہ متاثر ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ یار یہ تو بہت اچھی آپ کے ریلیجن میں یہ چیز ہے. تو یس اس طرح سے ہم اپنے جس طرح ہم اپنے کنٹری کو پریزنٹ کرتے ہیں باہر رہ کے، اسی طرح ہم
اپنے اسلام اپنے مذہب کو بھی پریزنٹ کرتے ہیں. اگر آپ کسی اراؤنڈ سراؤنڈنگ میں آپ کے غیر مسلمس ہیں, نان مسلمس ہیں, تو آپ کو زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے. صحیح. اور وہ کرنی بھی چاہیے, کیونکہ آپ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت, بینگ اے مسلم آپ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کوشش آپ کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ لمٹ میں رہیں, جو چیز جائز ہے وہ چیز کریں, جو ناجائز ہے اس سے دور رہیں. ویسے تو سارا سال ہی کرنا چاہیے, لیکن کم سے کم رمضان میں اگر ہم کر سکیں تو یہ ایکسرسائز ضرور کریں. آپ کی بات بالکل 16 درست ہے کہ کم سے کم یہ ہم ضرور کریں. اچھا ہم دوستو, یہ تو سب چیزیں ہوتی رہتی ہے, چلتا رہتا ہے. رمضان کی ایک اور خاصیت یہ ہوتی ہے, ظاہر ہے ہم نے کہا کہ اجتماعیت ہے, ہم روزہ ہے, ہم تراویح پڑھتے ہیں, لیکن قرآن مین چیز ہے جو رمضان کا سب سے بڑا پیغام. قرآن کی فضیلت رمضان سے نہیں بلکہ رمضان کی فضیلت قرآن سے ہے, جو قرآن سے ہم نے سیکھا ہے. تو ہم قرآن کو مطلب پڑھتے تو ہیں, قرآن کی طرف تو بڑھتے ہیں ضرور, تلاوت تو بہت ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ سے بھی سوال ہے, آپ سے بھی سوال ہے, پہلے آپ جواب دیجیے پھر آپ سے پوچھوں گا کہ ہمیں اس مہینے میں کم سے کم کتنی یہ تیاری کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں؟ جی, قرآن کو تو ہمیشہ ہی پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے, کیونکہ تلاوت بہت ضروری ہے. اور اگر کوئی ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتا ہے تو وہ زیادہ اچھا ہے, کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری مدر لینگویج جو ہے وہ عربی نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے, جب ہم پڑھتے ہیں قرآن تو پڑھتے پڑھتے ہم کہیں اور بھی چلے جاتے ہیں ہمارے خیالات, کیونکہ ہم اس چیز کو سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں, ہم سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر تو آپ اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا بہت زیادہ ایفیکٹ, آپ اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ پڑھ کے آ رہے ہیں, اس چیزوں کا آپ کو اثر ہوتا ہے, اور پھر آپ اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو اپلائی بھی کرتے ہیں. تو کوشش تو ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہمیشہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں, لیکن چونکہ رمضان میں ہم ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹائم ہم بنا لیتے ہیں کہ ہمیں لازمی پڑھنا ہے, اور ہمیں قرآن کے لیے بنا لیتے ہیں. جی, ہمیں رمضان میں ایٹ لیسٹ ایک قرآن تو ختم کرنا ہی ہے. تو اس حوالے سے پھر ہم ریگولر پڑھتے ہیں. تو ہمیں چاہیے ہم سب کو کہ جی ویسے بھی ناٹ رمضان اونلی, جب ہم پڑھیں تو اگر ہم 2 پیجز یا 3 پیجز پڑھتے ہیں اتنا ساتھ ساتھ سمجھ کے بھی پڑھیں, اور سمجھنے کا طریقہ یہی کہ ہم اسے ترجمے کے ساتھ ظاہر ہے ہماری مدر لینگویج نہیں, جیسے آپ نے کہا. جی, آپ کیا کہیں گی کہ قرآن سے جڑنا چاہیے, ظاہر ہے ہر وقت جڑنا چاہیے, ہر موڑ پہ جڑنا چاہیے, لیکن رمضان میں کچھ زیادہ ہمارے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں اور قرآن کی طرف تعلق بڑھ جاتا ہے, تو کیا کہیں گی اس بارے میں؟ جی ضرور, ہمیں قرآن کی طرف نارمل تو ہم کرتے ہیں, لیکن رمضان میں اور بھی دل کرتا ہے کہ ہم زیادہ مطلب ٹائم اسپینڈ کریں, زیادہ قرآن ختم کریں. ہماری بھی جیسے گھر میں کوشش ہوتی ہے کہ 27 روزے سے پہلے ہم مطلب قرآن کریں اور مطلب دعا کریں, تو یہ کوشش ہوتی ہے ہماری. تو جہاں پہ ٹرانزیشن کا ہوتا ہے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ اسپیشلی جو ینگ چلڈرن ہیں ہم ان کو بھی ایجوکیٹ کریں, اور ہماری جو سراؤنڈنگ ہوتی ہے ہم ان سے, آپ کی سراؤنڈنگ اگر اچھی ہو تو آپ ان سے بھی سیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی میرے برادر ان لو ہیں, وہ ٹرانزلیشن مطلب سیکھ رہے ہیں, ان سے ہمیں اتنی نالج ملتی ہے. اچھا, یہ اچھا ہوتا ہے کہ ہم ان سے گیدرنگ پوری فیملی کی بیٹھ جائے اور قرآن تلاوت ہو رہی ہو, تجوید ہو رہی ہو, اس کو پڑھ رہے ہو, سمجھ رہے ہو ایک دوسرے سے. جی, تو وہ ہمیں کافی چیزیں مطلب ٹرانسلیٹ جو وہ سیکھتے ہیں وہ پھر ہمیں بتاتے ہیں, اس سے پھر ہمیں بھی موٹیویشن ملتی ہے کہ ہمیں بھی مطلب اس طرف. اچھا, اس میں ایک اور چیز بہت اہم ہے دوستوں, وہ رمضان میں ایک بہت بڑا پیغام, ویسے تو سارا سال ہے لیکن ایک اور اہم پیغام یہ ہے کہ خود احتسابی ہونے چاہیے, نہیں کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ضرور ہونی چاہیے. ہم ہمیشہ دوسروں کے آنکھ کا بال دیکھ لیتے ہیں لیکن اپنی آنکھ کا شہتیر ہمیں نظر نہیں آتا. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم یہ بھی کریں کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے بجائے, ان کی نیکیاں گننے کے بجائے اپنے گناہ گن لیں اگر ہم, تو شاید ہم زیادہ کامیاب ہو جائیں گے. ہم یہ نہیں کرتے, تو یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ ہم خود احتسابی نہیں کرتے, سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے. کیا سمجھتے ہیں رمضان تربیت کرے گا ہماری اس معاملے میں؟ دیکھیں, رمضان سال میں ایک دفعہ آتا ہے, اور وہ آتا بھی میرے خیال اس کی جو لاجک ہے نا وہ ہے بھی یہی کہ ایک مہینے آپ اپنے آپ کو سمیٹ کے آپ سوچتے ہیں کچھ کہ یار ہم کیا کرتے ہیں, کیا کر رہے ہیں اپنی لائف میں. تو یس, رمضان میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہ ٹوٹلی چینج بھی ہو جاتے ہیں, کہ جب وہ ایک روٹین, اور رمضان کے بعد چینج ہو جاتا ہے. ہاں بالکل, کوئی بات نہیں, اس کا اللہ تعالیٰ. لیکن اب دیکھیں فار ایگزامپل میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے اسموکنگ چھوڑنی ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں رمضان آ رہا ہے میں چھوڑوں گا انشاءاللہ. اور کئی لوگ کامیاب ہوئے ہیں, بہت سے لوگ جو پان کھاتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, وہ ایک اللہ آپ کو چانس بھی دیتا ہے کہ یار یہ ہے, اس روٹین میں آؤ اور اپنے آپ کو اس بری عادت سے دور ہو جاؤ. تو یس, رمضان ہمیں بہت سارے ہمیں مواقع فراہم کرتا ہے. آپ کی بہت اچھی بات, لیکن ہم چلتے ہیں سامیہ کی طرف. جی سامیہ, کہاں تک پہنچی آپ کی بات؟ ہم لوگوں کا ایکسکیوز می افطار نیلی ریڈی ہے, اور
तीनों तरह के तिक्के बन के रेडी है और अभी स्टोव से उतर रहे हैं। हमारी शक्करकंदी की चाट, जब आप लोग अपनी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे थे, मैं बहुत मज़े से सुन रही थी। अब हम लोग की शक्करकंदी की चाट भी रेडी है और चिकन टिक्का भी उतर रहा है, सिकंजवी भी हमारी बन चुकी है और हम लोग सिर्फ इसको भी निकाल के सर्व कर रहे हैं। क्या बात है। और दोस्तों इफ्तार में भी बस हम तो खुशबुएं आ रही है, सब कुछ हो रहा है, हम सुन रहे हैं। मैं एक और बात कहना चाह रहा था आखिर में, बिल्कुल होता ये है कि हम देखते हैं कि इस ज़माने में मसाजिद में जो नमाजी हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है, रोज़ा रखने वालों की तादाद बढ़ जाती है, बच्चे और बूढ़े जो हैं वो भी बड़ी ललक से, बड़ी चाह से, बड़ी मोहब्बत से रोज़े रख रहे होते हैं। तो हम में से बहुत से ऐसे होते हैं, जो मैं सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ या सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, खुद तसाबी की बात कर रहा हूँ, वो फ़ौरन ये कहते हैं अरे भाई ये तो रमज़ान ही है, ये तो रमज़ान के मेंढक है। खुदारा ऐसा न करें, उनको छोड़ दें, वो अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह ने उनको बुलाया है, अल्लाह ने उनको मसाजिद में बुलाया है। पता नहीं कौन किस दिल से, किस चाह से अपने रब की तरफ पलट रहा है, अपने रब की तरफ वापस आ रहा है, और मैं और आप है कि हम उन्हें रमज़ानी कह कर चढ़ा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह तो पुकारता है, अल्लाह तो बुलाता है लोगों को। अल्लाह की पुकार पे, अल्लाह की आवाज़ पे वो लब्बैक कह रहे हैं, वो मसाजिद आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे रोज़े रख रहे हैं, उनकी हिम्मत हौसला बढ़ाइए, उनकी तक़वियत बढ़ाइए, उनको कहिए कि आइए आप भी रोज़ा रखें, हम आपके साथ खड़े हैं। बुज़ुर्ग रोज़ा रख रहे हैं, उनकी हिम्मत और हौसला बढ़ाइए। तो मैं एक दफ़ा डिश में देख रहा हूँ बेहतरीन किस्म की माशाल्लाह तैयारियाँ हो गई हैं। हमारी जो है वो जो जितनी इन्होंने चीज़ें बनाई हैं, ख़ासकर जो शक्करकंदी की चाट है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, और बाकी जो चिकन मीन है वो तो बहुत ही इस वक्त ऐसा ज़बरदस्त मज़ा। बिल्कुल आखिरी 30 सेकंड रह गए, क्या कमेंट्स करेंगे? बस रमज़ान ये कमेंट्स कहूँगा कि जो रमज़ान आए हमारे लिए बाबरकतों का महीना है और हम खुश नसीब है कि हमें रमज़ान नसीब हुआ। हम सबको चाहिए कि रमज़ान की जो एसेंस है उसके तरीके से गुजारें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, लोगों का ख्याल रखें, ज़कात दें, जितनी ज़्यादा हम अच्छे काम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और ख़ास बात ईद से पहले उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो ईद और नहीं गुजार सकें वो सही। जी बिल्कुल 10 सेकंड है जी ज़रूर। हमें ये चांस यूज़ करना चाहिए कि हम अच्छा से अच्छा काम करें इस रमज़ान में, और हम उनको याद करें जो हम ईद नहीं मना सकते। बहुत अच्छी बात की। दोस्तों गुफ्तगू का सिलसिला ये जारी था, बहुत खूबसूरत बातें हुई। रिजवान भाई ने इसको शुरू किया, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह सबका इंट्रोडक्शन हुआ, सारे दोस्तों से बात हुई, बेहतरीन खाना भी यहाँ इफ्तारी तैयार है, जिसमें शक्करकंदी की चाट भी है, सिकंजवीन भी है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह आज इफ्तार हम यहीं करेंगे, चंद लम्हों में, थोड़े वक्त में इफ्तार होने वाला है। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।